برسوں قبل کسی محلے میں ایک پہلوان نما غنڈہ ہوا کرتا تھا جسے دیکھ کر لوگ ڈرتے تھے۔ شریف لوگ تو اس کے قریب جانے سے تھر تھر کانپتے تھے، اور یہی پہلوان نما غنڈے طاقت کے بلبوتے پر عوام کو ڈرا دھمکا کر ان پر ظلم ڈھاتے ہوئے روپیے وصول کیا کرتے تھے۔ انتہا پسندی کے ذریعے دولت کا حصول ممکن ہو جاتا تھا۔ اصل میں انتہا پسندی اور طاقت دو مختلف چیزیں ہیں۔ پہلے کا تعلق تو جبر و ظلم، ہٹ دھرمی اور اپنے خیالات کو دوسروں پر ٹھونسنا اصل مقصد ہوتا تھا، جس کا سلسلہ آج بھی جاری ہے۔ یقین نہ آئے تو مودی جی کو دیکھ لو۔ دوسرے کا تعلق رد عمل کی جبروتی صلاحیت رکھنے پر ہوتا ہے۔ اب پرانا زمانہ واہ ہوا، اب گلی کا پہلوان نہیں رہا، بلکہ اب تو مائیں ہر گھر میں ایک پہلوان پیدا کرنے لگی ہیں۔ اب ان غنڈہ نما پہلوانوں کی کئی قسمیں ہیں۔ ایک تو ایسا موٹر سائیکل سوار جو خطرناک ہارن بجا بجا کر لوگوں کو بہرا کر دیتا ہے۔ دوسرا موٹر سائیکل کو ریس کر کر کے راستہ چلنے والوں کو خطرناک حد تک پریشان کرتا ہے۔ اگر کوئی آپ کو غلطی سے دیکھ لے تو پھر اس کی شامت نہیں، گھورنے کی وجہ پوچھ کر اس کی درگت بنا دیتا ہے۔ تیسرا وہ جو کسی بھی بات سے مطمئن نہیں ہوتا، لڑنا بھیڑنا اس کا محبوب مشغلہ ہوتا ہے۔ جسم میں چھٹا گوشت نہیں ہوتا، مرنے مارنے پر اتر آتا ہے۔ ایسے کئی طرح کے غنڈے اب ہمارے سماج کا حصہ بن گئے ہیں، جن کا منشا آئین و قوانین سے انکار کرنا ہوتا ہے، اور ایسے غنڈوں کو پولیس کی پشت پناہی حاصل ہوتی ہے۔ ہماری حکومت اور محکمہ پولیس کی ایسے لوگوں پر خاموشی جہاں ان کی خود غرضی کی غماز ہے، وہیں شریفوں کو بدماش بنانے کا صحرا بھی انہی اداروں کے سر جاتا ہے۔ آپ کو یہاں یہ بتانا ضروری ہے کہ حکومت جہاں اپنے خزانے کو بھرنے کے لیے رات بھر تجارتی ادارے کھلے رکھنے پر غور کر رہی ہے، تو وہیں دوسری جانب حکومت کو یہ سمجھانے کی ضرورت ہے کہ ایسا کون سا علاقہ ہے جہاں رات بھر کھانا دستیاب نہیں ہوتا۔ آج کل پارکنگ کا مسئلہ بہت زیادہ تکلیف دہ ہو گیا ہے۔ رات 12 بجے کے بعد تک اتاپور میں موجود ایک ہوٹل کھلی رہتی ہے، جہاں لوگ مزے سے بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں۔ آپ اپنے اسکرین پر جو دیکھ رہے ہیں وہ اتاپور کی ہوٹل ہے، جہاں بیٹھ کر لوگ تیسرے حکم تک کھا رہے ہیں، اور باہر پولیس کی گاڑی چکر لگا رہی ہے، چھوٹے بیوپاریوں کی دکانوں کو بند کروا رہی ہے، اور یہاں موجود ایک ہوٹل کھلی ہے اور کاروبار جاری ہے۔ ایسے میں آپ اپنے اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ ایک عورت نما آدمی جو ٹی شرٹ میں ملبوس ہے اور سر پر خواتین کی طرح چونڈا بھی بنا رکھا ہے، اندر گھوم رہا ہے۔ اتنے میں ایک ٹولہ اندر آتا ہے جن کی تعداد 16-17 کے قریب ہے، اور اندر آنے کے بعد یہاں پر بیٹھے افراد کی دھلائی کی جاتی ہے، کرسیوں اور پلیٹوں سے حملہ کیا جاتا ہے۔ پولیس کا دور دور تک کہیں پتہ نہیں ہوتا۔ اتنی رات تک اس ہوٹل کو کھلا رکھنے کی اجازت کس نے دی؟ یہ سوال اب لوگوں کے ذہنوں سے جڑ چکا ہے۔ جب اس حملے پر راجندر نگر پولیس سے دریافت کیا گیا تو پولیس نے اس حملے میں 6 افراد کے ملوث ہونے کی بات کہی۔ اب جبکہ CCTV فوٹیج منظر عام پر آ گیا ہے اور پولیس کے بیان سے میل نہیں کھاتا۔ قومی سلامتی اور بقا کے لیے اب ضروری ہے کہ شہریوں کو ان غنڈہ عناصر کی غنڈہ گردی سے بچایا جائے۔ یہ جھگڑا کس لیے ہوا، اس کی اہم وجہ اگر آپ سنیں گے تو حیرت میں پڑ جائیں گے۔ یہ تمام لڑائی پارکنگ کے مسئلے پر ہوئی۔ یہاں پولیس کی ذمہ داری بن جاتی ہے کہ شریف افراد کو ہراساں کرنے کے بجائے ذمہ دار شہریوں کو اعتماد میں لیا جائے، غنڈہ عناصر گروہوں اور جتھوں پر شکنجہ کسا جائے اور انہیں کیفر کردار تک پہنچایا جائے، تبھی ایسے واقعات کو روکا جا سکتا ہے۔